کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے، نام ہے جن کا پیارا محمد، کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، طالبان علوم نبویہ، یادگار اعلیٰ حضرت جامعہ رضویہ منظر اسلام سے وابستہ علمی اور روحانی قافلے کے سفیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا حضور رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جس عظیم شخصیت اور جس عظیم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اور جس عظیم ذاکر اعلیٰ حضرت کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں، اسے اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 19 سال ہو چکے ہیں۔ وہ عظیم ذات جسے ذاکر رضا کہا جائے، مبلغ افکار رضا کہا جائے، ناشر کلام اعلیٰ حضرت کہا جائے، جسے سرزمین بریلی شریف سے ایسی والہانہ عقیدت، ایسی والہانہ محبت کہ جہاں جائیں بریلی شریف کا تذکرہ، جس گلی سے گزر جائیں بریلی شریف کا نعرہ، جس خطے میں پہنچ جائیں بریلی شریف کا جھنڈا نصب کرنا، یہ ان کی زندگی کا ایک اہم مشن تھا۔ وہ جنہیں دنیا مبلغ اسلام ذاکر رضا علامہ ابراہیم خوشتر صدیقی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ جو پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت افکار رضا کے رضاکار رہے، جن کا مقصد حیات ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشن کا تحفظ، اس کی ترویج و اشاعت اور اس کا فروغ تھا کہ جسے تحفظ ناموس رسالت کا مشن کہا جاتا ہے، جسے تحریک تحفظ اولیاء کرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں، میں رضاکار رضا ہوں شاد کام، سنی رضوی ہے میرا خوشتر پیام، میرا خطہ خطہ لا یحزنوں، میری منزل لا تخف بطحا مقام۔ اپنے ان دو شعروں میں علامہ خوشتر نے خود اپنا مقصد حیات، مقصد زندگی بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ عظیم شخصیت کہ جو ہمارے ہندوستان کی سرزمین کے ایک خطے میں پیدا ہوئی، جنہوں نے سرزمین ہندوستان کے اندر رہنے والے ایک دینی علمی گھرانے میں
آنکھیں کھولی. جو اس دنیا میں 6 شوال المکرم 1348 ہجری 1930 کو تشریف لائے. آپ نے اپنی سن ولادت کا ذکر اشعار کی صورت میں یوں کیا: مجھے بخش دے اے میرے ذوالجلال، بحق محمد و اصحاب و آل، میرے نام میں ہے ولادت کا سال، محمد براہیم خوشتر جمال. 1930 میں سرزمین ہندوستان پر پیدا ہونے والا یہ خوش فکر، خوش رنگ، خوش شکل، خوش سیرت، کم سن سا بچہ جب شعور کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو اس وقت تک عام بچوں سے الگ ہٹ کر کے، عام بچوں کی روش سے الگ ہٹ کر کے شعور کی دہلیز پر پہنچتے پہنچتے ابتدائی تعلیم کو بحسن و خوبی مکمل کر کے اپنے ذہن و فکر کو دینی علوم و فنون کی خوشبو سے معطر کر لیتا ہے اور محض 10 سال کی عمر میں حفظ قرآن کریم کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے. یہیں سے قرآن کریم کے حفظ کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد یہیں سے ان کا ایک آفاقی سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اس آفاقی مقبولیت اور شہرت کے اس آفاقی سفر میں آپ کو اگر کہیں سے جلا ملتی ہے تو وہ ہے اہل عقیدت کی محبت اور پریم کی نگری، جسے سرزمین بریلی شریف کہا جاتا ہے، جو مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش ہے، ان کا وطن ہے بریلی شریف، جس میں ایک عظیم ادارہ ہے اہل سنت و جماعت کا، جسے منظر اسلام کہا جاتا ہے، دارالعلوم منظر اسلام کہا جاتا ہے، جامعہ رضویہ منظر اسلام کہا جاتا ہے، دارالعلوم اہل سنت منظر اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہ عظیم ادارہ ہے کہ ہمارے ماضی قریب کے جتنے بھی بزرگ ہیں ان کا براہ راست یا بالواسطہ علمی اور روحانی تعلق اسی ادارے سے جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہی وہ عظیم ادارہ ہے کہ جس نے علوم و فنون کے نہ جانے کتنے شموس و قمر افق علم و فن پر درخشاں کرنے کا ایک سنہرا باب مکمل کیا، سنہرا باب رقم کیا، اور تاریخ علوم و فنون میں ان علم و فن کے ان شموس و قمر نے، شموس و اقمار نے ایک ایسی تابندہ اور درخشندہ تاریخ رقم کی کہ جس کی درخشندگی، تابندگی اور جس کی علمی و فنی کرنوں سے آج بھی دنیائے سنیت مستفیض و مستنیر ہو رہی ہے. یہی وہ عظیم ادارہ ہے کہ جس میں حضرت علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ تعلیم کی تحصیل کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب منظر اسلام میں شیخ الحدیث کے منصب پر حضرت علامہ محمد احسان علی صدیقی فیض پوری براجمان تھے. دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں رہ کر آپ نے جہاں اساتذہ منظر اسلام سے علمی فیض حاصل کیا، وہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ان کے شہزادگان، ان کے تلامذہ اور ان کے خلفاء سے بھی بھرپور طور پر علمی استفادہ فرمایا.
جہاں ایک طرف درسگاہ میں بیٹھ کر آپ علوم و فنون کے جام نوش فرماتے، وہیں سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بافیض میں پہنچ کر سلوک و معرفت، روحانیت، علوم و حکمت کے بے مثال جام اپنے لبوں پر لگاتے اور اپنی روحانی علمی تشنگی کو بجھاتے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نگاہ کیمیا ساز کی توجہ سے اپنے اندر ایک انجلائی کیفیت جو ہے وہ پاتے۔ سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے علمی بھی اکتساب فیض کیا اور روحانی بھی اکتساب فیض کیا۔ آپ نے منظر اسلام میں رہ کر علوم دینیہ حدیث ہو کہ اصول حدیث، فقہ ہو کہ اصول فقہ، صرف و نحو ہو کہ تجوید و قرات، جتنے بھی اس وقت علوم و فنون منظر اسلام میں پڑھائے جاتے تھے، سب سے وافر مقدار میں اپنا حصہ حاصل کیا۔ اسی درمیان جب آپ شباب کی منزل پر پہنچے، نوجوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا، تو اس وقت تک ہندوستان دو حصوں میں منقسم ہو چکا تھا، ایک موجودہ ہندوستان اور دوسرا پاکستان اور بنگلہ دیش، جسے بنگلہ دیش کو اس وقت مشرقی پاکستان اور جو موجودہ پاکستان ہے اسے مغربی پاکستان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ 1952 میں آپ اور آپ کے گھر والے مشرقی پاکستان، یعنی جو ہندوستان کا صوبہ بنگال ہے اس سے قریب تر بنگلہ دیش کا جو خطہ ہے وہاں پر نقل مکانی کر کے، ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ آپ کچھ دنوں کے بعد مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان ہجرت کر گئے، فیصل آباد تشریف لائے، جہاں پر اللہ اکبر سیدی سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت والرضوان کی امانتوں کے امین، علمی امانتوں کے امین، محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب علیہ رحمت والرضوان اپنے علوم و فنون کی خوشبو سے دور دور کے خطوں کو، فیصل آباد سے متصل جتنے بھی خطے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا پاکستان کے جتنے بھی خطے ہیں، بلکہ ہندوستان کے بہت سے خطوں کو وہ اپنی علمی اور فنی خوشبو سے، علوم و فنون، علوم و معرفت، حکمت کی خوشبو سے معطر فرما رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر دورہ حدیث کی تکمیل کی، اور پھر بریلی شریف کچھ دنوں کے بعد پھر بریلی شریف تشریف لائے، جہاں سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا، اور مخصوص انداز میں آپ کو ولد العزیز کا خطاب ذری عطا فرما کر آپ کو نشان امتیاز عطا فرما دیا۔ سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بے پناہ محبت، بلکہ بریلی شریف کے جتنے بھی بزرگ ہیں، چاہے وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ، بھتیجے اور داماد حضرت علامہ حسنین رضا خان علیہ رحمت والرضوان ہوں، یا دیگر بزرگ، سبھی سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا۔ آپ کے اس علمی اور روحانی سفر میں، آپ کے اس دعوت و تبلیغ کے میدان میں جس شخصیت نے آپ کا بھرپور انداز میں ساتھ دیا، ہر مشکل موقع پر جس نے ساتھ دیا، وہ عظیم ذات ہے نبی اعلیٰ حضرت ریحان ملت حضرت علامہ ریحان رضا خان علیہ رحمت والرضوان کی۔ فیصل آباد میں
علامہ سردار احمد صاحب علیہ رحمت و رضوان کے یہاں بھی ساتھ رہا، ہندوستان میں بھی ساتھ رہے. یہ بے مثال رفاقت آخری دم تک دونوں کے درمیان برقرار رہی. حضرت علامہ ریحان رضا خان علیہ رحمت و رضوان ریحان ملت حضرت علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمت و رضوان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمت و رضوان نے سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کا جو قیام فرمایا اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جس کی شاخیں قائم کی، بے شمار وہ ممالک کہ جن میں سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل کے بینر تلے آپ نے اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت، عقائد اہل سنت، عقائد حقہ کی ترویج و اشاعت، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت، افکار رضا کی تبلیغ و ترسیل کے لیے نمایاں کارنامے انجام دیے. ان تمام ملکوں میں آپ نے جس عظیم شخصیت کا ساتھ حاصل کیا، جن کی رفاقت حاصل کی، وہ ریحان ملت حضرت علامہ ریحان رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مبارک ذات ہے. آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ زمین تیار کرتے، زمین ہموار کرتے اور پھر اپنے مرکز کے صاحب سجادہ ریحان ملت کو دعوت دے کر کے بلاتے اور ان کے ساتھ ان کے بزرگوں کی جو روحانی علمی جو امانتیں تھیں، ان کی روشنی سے ان خود خطوں کو منور، روشن، آراستہ اور پیراستہ کرواتے. چنانچہ چاہے وہ افریقہ کے خطے ہوں یا پھر یورپ کے ممالک ہوں، ان تمام جگہوں پر آپ نے علامہ ریحان ملت حضرت علامہ ریحان رضا خان علیہ رحمت و رضوان کو بلایا، ان کے تبلیغی دورے کروائے، بے شمار لوگوں کو داخل سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ کروایا. سلسلے کا بھی فروغ ہوا، مرکز کا بھی تعارف ہوا، افکار رضا کی خوشبو سے ان خطوں کے معطر کیے جانے کا بھی کارنامہ انجام دیا گیا. تو یہ وہ دو عظیم شخصیتیں ہیں کہ جو مرکز کے پیغام کی ترسیل و تبلیغ کے لیے شب و روز محنت کرتی، زمینیں ہموار کرتی، مساجد کا قیام ہوتا، مدارس کا قیام ہوتا، انجمنوں کا قیام ہوتا، سوسائٹیوں کا قیام ہوتا، تحریکوں کو قائم کیا جاتا اور پھر علماء اہل سنت کو وہاں پر بھیجا جاتا اور ان کے ذریعے سے اہل سنت کے گلستہ کو خوشنما انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں پیارے طلبہ کہ آج ان تمام ممالک میں جہاں رضویت کا فروغ ہو رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے گن گائے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتوں کے نغمے گنگنائے جا رہے ہیں، جہاں اعلیٰ حضرت کے عقیدت مندوں کا ایک عظیم خطہ جو ہے وہ موجود ہے، ایک عظیم کارواں موجود ہے. ان تمام کے پیچھے جن عظیم شخصیات کی محنت کام کر رہی ہے، مشقت کام کر رہی ہے، وہ عظیم شخصیت ریحان ملت حضرت علامہ ریحان رضا خان اور علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ ہے. آج سنیت کا جو گلستہ ان تمام خطوں میں، افریقہ کی سرزمین ہو،
شری لنکا کی سرزمین ہو یا یورپین ممالک کی سرزمین ہو یا جو ہے وہ امریکی ممالک کی سرزمین ہو، ان تمام خطوں میں جہاں جہاں اہل سنت کا گلستہ لہلا رہا ہے، اس گلستہ کی آبیاری میں حضرت ریحان ملت اور علامہ ابراہیم خوشتر علیہم الرحمۃ والرضوان کی محنت شاقہ کا اثر ہے۔ بہت محنت کی ان دونوں شخصیتوں نے۔ بہرحال علامہ ابراہیم خوشتر ذاکر رضا بھی تھے اور ناشر مسلک اعلیٰ حضرت بھی تھے۔ انہوں نے صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کا کام کیا، اعلیٰ حضرت سے اپنی وابستگی رکھی، خاندان اعلیٰ حضرت سے اپنی وابستگی رکھی، مرکز اہل سنت سے اپنا اٹوٹ رشتہ جو ہے وہ قائم کیا، جس کی نشانی یہ ہے کہ آج بھی علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمت الرضوان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں سبھی مرکز اہل سنت سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں اور خاندان اعلیٰ حضرت سے بے پناہ عقیدت و محبت کا رشتہ آج بھی مضبوط سے مضبوط تر رکھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمت الرضوان کے جو جانشین ہیں، جو ان کے چھوڑے ہوئے مشن کی تکمیل کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمت الرضوان نے جو روشن نقوش چھوڑے ہیں، ان نقوش کی حفاظت و پاسبانی کے لیے جو شب و روز محنت کر رہے ہیں، ان کے جانشین علامہ ابراہیم خوشتر حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد مسعود اظہر صدیقی حضرت کے بڑے شہزادے ہیں، سب سے بڑے شہزادے ہیں، یہی جانشین بنے، یہی آج ان کے مشن کی تکمیل کے لیے بہت خاموشی کے ساتھ، بہت ہی خاموشی کے ساتھ، نہایت خاموشی کے ساتھ ان کے مشن کی تکمیل کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے والد محترم کی روش پر چلتے ہوئے نہ صرف یہ کہ علامہ ریحان رضا خان علیہ رحمت الرضوان سے اپنا رشتہ عقیدت و محبت مضبوط سے مضبوط تر رکھا، بلکہ ان کے شہزادہ اکبر، ان کے جانشین سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ مبارکہ کے سجادہ نشین حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سبحان رضا خان سبحانی میاں مدظ اللہ النورانی سے بھی اپنا مضبوط سے مضبوط تر رشتہ رکھا۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت ریحان ملت علیہ رحمت الرضوان جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد بھی کئی سالوں تک حضرت علامہ ابراہیم خوشتر اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور اپنے رفیق، اپنے مخدوم، اپنے دوست، اپنے حامی، اپنے ناصر، اپنے رفیق ہمدم، ان کی محبت میں آل ریحان ملت سے بے پناہ وہ عقیدت و محبت قائم رکھے رہے۔ خاص طور پر جب مرکز اہل سنت کی مسند سجادگی پر حضرت سبحانی میاں مدظ اللہ النورانی متمکن ہوئے تو انہوں نے وہی رشتہ، وہی اٹوٹ بندھن ان کے ساتھ بھی برقرار رکھا جیسا کہ وہ حضرت ریحان ملت کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ بہت محبت فرماتے تھے۔ بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی جن شخصیات سے وہ بہت زیادہ ہی گہرا رشتہ رکھتے تھے، ان میں صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان علیہ رحمت الرضوان اور نبیر اعلیٰ حضرت علامہ سبحان رضا خان سبحانی میاں مدظ اللہ النورانی۔ چنانچہ حضرت سبحانی میاں صاحب بھی ان سے بے پناہ محبت رکھتے، عقیدت رکھتے۔ جب اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا، حالت انجماد میں تھے علامہ ابراہیم خوشتر، نہ بول پا رہے تھے،
نہ کسی سے کچھ کہہ پا رہے تھے۔ ایسی حالت میں کسی نے، خاندان کے کسی فرد نے، پسماندگان میں سے کسی نے، شہزادگان میں سے کسی نے کہا کیا بریلی شریف سے سبحانی میاں صاحب کو بلوا لیں؟ یہ سن کر کے انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، جس سے ان حضرات نے یہ سمجھا کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی آخری وقت میں، آخری رسومات میں مرکز اہل سنت کے سجادہ نشین کو ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب آپ کو خبر دی گئی تو آپ فوری طور پر یہاں سے، ہندوستان سے تشریف لے گئے، لیکن جنازے میں آپ کی شرکت نہ ہو پائی۔ تب سے لے کر آج تک آپ کا طریقہ ہے کہ سال میں ایک بار ماریشس کی سرزمین پر آپ ضرور تشریف لے جاتے ہیں، کہیں جائیں یا نہ جائیں۔ بے شمار جگہوں سے آپ کے بلاوے آتے ہیں، لیکن کہیں جائیں یا نہ جائیں، لیکن ماریشس کی سرزمین پر آپ ہر سال ضرور تشریف لے جاتے ہیں، اور نہایت والہانہ انداز میں آپ جانشین علامہ خوشتر حضرت علامہ مولانا مسعود اظہر خوشتر صدیقی سے بھی ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مزار خوشتر پر بے پناہ عقیدت مندانہ انداز، والہانہ انداز عقیدت کے ساتھ آپ جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں جو بھی طریقہ ہے خانقاہی جو طریقے ہیں، آداب ہیں، ان کے مطابق آپ قل شریف بھی پڑھتے ہیں، آپ فاتحہ خوانی بھی پڑھتے ہیں، اور مسجد کے اندر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ علامہ ابراہیم خوشتر علیہ الرحمہ کے ذریعے قائم کی گئی مزار خوشتر سے متصل جو مسجد ہے، اس مسجد میں آپ موجود رہتے ہیں، اور علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمۃ و رضوان نے جو ماریشس کی سرزمین پر واحد عیدگاہ قائم فرمائی، اس عیدگاہ میں جا کر کے عید الفطر کی نماز بھی ادا فرماتے ہیں، جب بھی آپ کا قیام عید الفطر کے موقع پر وہاں پر رہتا ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمۃ و رضوان کے عرص مبارک کی تقریبات آج پوری دنیا میں ان کے جاننے، چاہنے، ماننے والے کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، اور جس مرکز کے لیے انہوں نے پوری زندگی کام کیا، جن بزرگوں کے لیے انہوں نے کام کیا، آج الحمدللہ ان کے عرس کی یہ تقریب اس مرکز اہل سنت میں بھی ہو رہی ہے، اور خانقاہ رضویہ میں بھی ادا کی جا رہی ہے۔ یہاں سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو، دنیا یہ نہ سمجھے کہ جو ہے وہ علامہ ابراہیم خوشتر علیہ الرحمہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا مشن بھی ہے نا خدا نخواستہ چلا گیا، نہیں، ان کا مشن وہ دنیا سے ہماری ظاہری آنکھوں سے ضرور روپوش ہو گئے ہیں، لیکن ان کی روحانیت آج بھی کار فرما ہے، اور ایسی ویسی روحانیت ان کی تھوڑی ہے۔ ان کی روحانیت، اللہ اکبر، ان کی روحانیت فیض ہے اعلیٰ حضرت کی روحانیت کا، وہ ان کی روحانیت یہ فیض ہے سرکار حجت الاسلام، سرکار مفتی اعظم ہند کی روحانیت کا، سرکاران ماہرہ مطہرہ کی روحانیت کا، سرکاران بریلی شریف کی روحانیت کا۔ تو ان کی روحانیت کے جلوے کیسے ماند پڑ سکتے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً قیامت تک ان کی روحانیت کے جلوے ماند نہیں پڑ سکتے، اور اس پر مستضاد تو یہ کہ الحمدللہ ان کے پسماندگان میں سے ایسے افراد ہیں جو ان کی روحانیت کے جلووں کو، ان جلووں کی کرنوں کو نہ صرف یہ ہے کہ محفوظ کیے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ حفاظت و پاسبانی کر رہے ہیں، بلکہ اس میں مزید چار چاند لگا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے، مسرت ہے، جانشین علامہ خوشتر حضرت علامہ مسعود خوشتر صدیقی مدظ اللہ النورانی کی محنتوں کو دیکھ کر کے یہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے ایک سچا جانشین، علامہ خوشتر علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک سچا جانشین اپنے عقیدت مندوں کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، افریقہ کی سرزمین پر جا کر کے وہ علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمۃ الرضوان کے مشن کی کا نہ صرف یہ کہ تحفظ کرتے ہیں، پاسبانی کرتے ہیں، بلکہ اس کو آگے بڑھانے کا بھی کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمہ کا آستانہ جا کر کے دیکھیے، اس آستانے سے متصل جتنی بھی چیزیں ہیں، مسجد ہے، عیدگاہ ہے،
مدرسہ ہے، ان تمام میں تعمیری بھی کام ہو رہا ہے، تعلیمی بھی کام ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے عیش و آرام کو تج کر کے دیار غیر میں پڑا ہو. بچے ان کے انگلینڈ میں، وہ خود جو ہے وہ موریشس میں کئی مہینے اکیلے تنہا، کسی سے تکلف ایسا کہ کسی سے یہ بھی نہیں کہتے کہ میں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا. کئی دن ہے نا، کئی دن تک وہ مسلسل کام میں لگے رہتے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ انہیں نہ کھانے کی فکر ہے، نہ کسی دنیاوی رنگینی کی فکر ہے. اگر فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ اپنے والد محترم کے چھوڑے ہوئے مشن کو کسی بھی طریقے سے آگے بڑھایا جائے. الحمدللہ. سرزمین افریقہ پر ہر سال جانا، سرزمین افریقہ کے دورے کرنا، دیار غیر میں جا کر کے اپنے والد محترم کے مشن کے نقوش کو اجاگر کرنا، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے قد و کاوش کرنا، یہ انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنا رکھا ہے. ہمیں یہ دیکھ کر کے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمہ کا مشن کبھی بھی ماند نہ پڑے گا. اگر اسی طریقے سے تسلسل کے ساتھ ان کے اخلاف یہ کام کرتے رہیں، قیامت تک اسی طریقے سے نسل خوشتر میں ایسے ہی افراد پیدا ہوتے رہیں، تو قیامت تک انشاءاللہ ان کا مشن یوں ہی جو ہے وہ چمکتا اور دمکتا رہے گا. اس کی درخشندگی اور تابندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میاں یہ روحانیت کی باتیں ہیں. روحانیت کے معاملات اہل نظر، اہل دل یہی جو ہے وہ دیکھ پائیں گے. ہم جیسی نگاہوں کے متحمل حضرات ان کو نہیں سمجھ سکتے. یہ خانقاہی معاملات ہیں، روحانی معاملات ہیں. بزرگ نہ جانے کس کو اس کام کے لیے منتخب کر لیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بزرگ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہیں تو اس کو اس کا لائق بھی بنا دیتے ہیں. کیا آپ کو اور ہمیں، کیا ہم کتابوں میں نہیں پڑھتے کہ بزرگوں کے اندر اللہ رب العزت نے، ان ولیوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی قوت جو ہے وہ رکھی ہے، ایسی طاقت انہیں عطا فرمائی ہے جس کو نگاہ کیمیا ساز کہا جاتا ہے. تو جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر کیوں تنقیدیں کرتے ہیں کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا؟ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کسی بزرگ نے اپنی جانشینی کے لیے کسی کو منتخب فرمایا ہے تو یہ ان کے روحانی اشارے ہوتے ہیں، روحانی تصرفات ہوتے ہیں، تو وہ اس کام کا متحمل بھی ان کو بنا دیتے ہیں. اپنی نگاہ کیمیا ساز سے ان کے اندر وہ طاقت، وہ اسپرٹ بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کے مشن کی تکمیل ہوتی رہے. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آج علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمت والرضوان کے مشن، چھوڑے ہوئے مشن کی الحمدللہ تکمیل ہو رہی ہے. اطمینان رکھیے، اطمینان رکھیے. کسی کی باتوں پر کان مت دھریے. کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں جو دوسروں پر تنقیدیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں، خود دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کتنا دین اور مسلک کا کام کر رہے ہیں. ان کو خود دیکھنا چاہیے دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے. الحمدللہ جو ہے جیسا بھی ہے وہ اپنے اپنے طور پر اہل سنت و جماعت کا کام کر رہا ہے. اہل سنت کے جتنے بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں، پیران طریقت ہیں، اعلیٰ حضرت کے سلسلے سے وابستہ جتنے بھی خلفاء ہیں، یہاں خاندان اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی خلفاء ہیں، سبھی اپنے اپنے طور پر حتی المقدور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہے ہیں. اس سے پرہیز چاہیے، شدید درجے کا پرہیز چاہیے. تنقید کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، انگلیاں اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شخصیت جس کام میں لگی ہوئی ہے اس کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، جہاں پر وہ کام کر رہی ہے وہ جگہ کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں. اور ایسی سرزمین پر، ایسے علاقوں میں، ایسے خطوں میں ان کو
کن کن مشکلات کا سامنا کر کے مسلک کا کام آگے بڑھانا پڑ رہا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ سطحی نظر ڈال کر کے فیصلہ مت کریے کہ کون کیسا کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ اکابر ہوں کہ اصاغر ہوں، سب اپنی اپنی جگہ ماشاءاللہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے جتنے بھی جانشین ہیں، ہمارے بزرگوں کے جتنے بھی اخلاف ہیں، ہمارے بزرگوں کے جتنے بھی پسماندگان ہیں، الحمدللہ اطمینان خاطر رکھیے، سب لوگ اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اہل سنت کا یہ گلستہ ہے نا نہایت ہی عمدہ انداز میں، اچھوتے انداز میں لہلہا رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی تھوڑی لہلہا رہا ہے، ان میں بزرگوں کا تصرف ہے، اس کے حقانیت کا تصرف اس میں کار فرما ہے، اور سب کی محنتیں اس میں کار فرما ہے۔ اللہ رب العزت سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور طلباء یہ بات ذہن نشی رکھیں، کبھی بھی اپنے بزرگوں پر تنقید کی نگاہ نہ ڈالیں، کبھی بھی نشانہ تنقید ان کو نہ بنائیں، کبھی بھی انگلیاں نہ اٹھائیں، ہے نا۔ خود اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں عقیدت کا، محبت کا، پھر دیکھیے جب جو ہے وہ ہے نا نگاہیں بدلتی ہیں تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ نگاہیں بدلیے، اپنی زاویہ فکر بدلیے، زاویہ نگاہ بدلیے، تب آپ کو دکھائی دے گا ہر جگہ شادابی، آپ کو دکھائی دے گی ہر جگہ، آپ کو ترقی، عروج، ارتقاء دکھائی دے گا۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ علامہ ابراہیم خوشتر علیہ رحمۃ و رضوان کے مشن کی تکمیل کے لیے ہم سب کے اندر جذبہ پیدا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان اعلیٰ حضرت سے ان کو جس طرح عقیدت و محبت تھی، ویسی عقیدت و محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ مرکز اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، عرس خوشتر کی تمام تر برکتیں ہم سب کو اللہ رب العزت مبارک فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نام ہے جن کا پیارا محمد، کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے؟ نام ہے جن کا پیارا محمد، کیا وہ آقا